مکالمہ پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عبدالمجید اور ان کے رفقا کو کہ وہ جہیز کی لعنت پر اور اس کی قباحتوں پر مکالمہ پیش کریں۔ یہ جہیز لعنت زدہ رسم جو صدیوں قبل برادران وطن میں زور و شور سے رائج تھی، رفتہ رفتہ یہ قبیح رسم معاشرے میں بھی اپنی جگہ بنانے لگی۔ اسی کی قباحت اور اس کے نقصانات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبدالمجید اور ان کے رفقا کو کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ محترم حاضرین، نکاح جو عبادت بھی ہے، سنت بھی اور معاشرے کی بنیاد بھی، لیکن آج یہی نکاح ہمارے معاشرے میں رسموں، شرطوں اور جہیز کی نظر ہو چکا ہے۔ آئیے گھر کا منظر دیکھتے ہیں۔ بھائی، عائشہ کی عمر ہو گئی ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کی شادی کرا لیں۔ ہاں بھائی، نیت تو ہے کہ جلدی نکاح کر دوں، لیکن جب رشتے کی بات چلتی ہے تو سامنے جہیز کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ گھبرا کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ جب بیٹی چھوٹی تھی تو فکر تھی تعلیم کی، اب فکر یہ ہے کہ شادی کب اور کیسے ہوگی۔ ہاں، گزشتہ ہفتے ایک حاجی صاحب سے رشتے کی بات چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی جہیز کا ذکر آیا ان کی فہرست سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ ہاں، اب حالات بدل گئے ہیں، ماحول نہیں پوچھا جاتا بلکہ پیکج پوچھا جاتا ہے کتنا دیں گے۔ میں نے بیٹی کو تعلیم دی، اس کی اچھی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، مگر آج یہ سب بے قیمت ہو گیا اس لیے کہ میں جہیز کی فہرست پوری نہیں کر سکتا۔ بھائی، ہم ہر کسی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نکاح میں جہیز نہیں دیں گے۔ کہنا آسان ہے مگر سننے والا کون ہے؟ جو زبان سے نہیں مانگتا وہ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتا ہے، یا پھر ہماری بچی کی عمر یوں ہی گزر جائیں گی۔ میں ایک بات طے کر چکا ہوں، اگر کوئی مناسب رشتہ آیا اور دیندار بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر بات پکی کر لوں گا۔ میرا ایک دوست ہے جو یہی رشتہ لگانے کا کام کرتا ہے، بھائی آپ کہے تو اس سے بات کرتا ہوں کہ کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتائیں۔ ہاں بھائی، بات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی صالح، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بھائی، آپ کی دعا ہے۔ اور سنائیے کیسے فون لگانا ہوا؟ کچھ نہیں، ہماری بھتیجی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنی تھی، ذرا فارغ ہو تو ہمارے بھائی کے گھر آئے۔ ہاں بھائی، میں تو برائے خدا کے کام کے لیے ہر وقت فارغ ہوں، بس ابھی آیا۔ جی آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ گھر میں بچی کی عمر ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتا دے۔ ہماری کوئی اونچی شرط نہیں، بس لڑکا دیندار سمجھدار ہو اور خاندانی شریف لوگ ہو۔ جی ضرور، ایک لڑکا اچھے خاندان کا ہے اور لوگ بھی شریف ہے، مگر کچھ باتیں پہلے سے طے ہونا چاہیے۔ جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے صاحب، آج کل رشتے صرف دین سے نہیں چلتے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا لائیں گے، کیسا کریں گے اور شادی کس لیول کی ہوں گی۔ آپ صاف کہہ دو نا کہ جہیز دینا ہوگا۔ بھائی، میں نے کب جہیز کا کہا ہے؟ میں تو وہی زبان بول رہا ہوں جو معاشرہ بولتا ہے۔ نہ مانگنے والا مانگتا ہے، نہ دینے والا انکار کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ بغیر جہیز کے نکاح ہو۔ بغیر جہیز کے رشتے کم ہی ملتے ہیں، ضروری سامان تو ہر کوئی لیتا ہی ہے۔ ضروری سامان لینا شریعت میں کہا ہے۔ بھائی صاحب، شریعت اپنی جگہ، رواج اپنی جگہ، میں تو وہی بتا رہا ہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ضروری سامان سے کیا مراد ہے؟ صاف صاف کہے تو سونا چاندی، پلنگ، الماری، فریج، واشنگ مشین، اس کے بغیر تو بات آگے ہی نہیں بڑھتی۔ اب باقی فیصلہ آپ لوگ کریں۔ لڑکی کی عمر بھی ہو رہی ہے اور زیادہ عمر ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ صالح بھائی، یہ جہیز نہیں، یہ تو خیرات ہے۔
ٹھیک ہے بھائی صالح، تم کوئی مناسب دیندار گھرانہ تلاش کرو۔ جی ضرور، میں پوری کوشش کروں گا، چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے صاحب؟ خیریت ہے؟ جی سیٹ، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ عمر سیٹ، ہاشم کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس کی شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ہاں، ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائے۔ جی ضرور، ایک اچھی پڑھی لکھی دیندار لڑکی ہے اور لوگ بھی شریف ہے۔ گھر کیسا ہے؟ گھر سادہ ہے، رہنے لائق ہے۔ کھیت کتنا ہے؟ ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ اور ہم کو تو مالدار لوگ چاہیے، یہ غریب لوگ کیا ہی جہیز دیں گے؟ سیٹ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اگر آپ بغیر جہیز کی نکاح کر لیں تو ایک غریب کی بیٹی اپنے باپ پر بوجھ بنے بغیر نکاح کر لیں گی۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، اس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو ایسی بات دیں۔ دیکھو سالی، کوئی اچھی تقریب پارٹی ہو اور جہیز اچھا دے تو رشتے کی بات کرو، ورنہ رہنے دو۔ جی سیٹ، چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سمیر، ہمارے ایک دوست کی بھتیجی ہے، اچھی پڑھی لکھی دیندار ہے اور لوگ بھی شریف ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ ہاں صالح بھائی، ہمارے چودھری صاحب ہیں، وہ کب سے اپنے لڑکے کے لیے مجھے رشتے کا کہہ رہے ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لڑکی والے جہیز کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، یہ پہلے ہی بتا دینا۔ ارے یار، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ مالدار لوگ جہیز کے بڑے لالچی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کے بغیر ان کی دولت ادھوری ہے، جتنے مالدار اتنے کنجوس۔ پھر بھی میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بات کریے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، ایک شریف گھر کی بات لایا ہوں، لڑکی بھی سلیقہ مند ہے اور خاندان بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں ٹھیک نہیں خالد صاحب، بہترین چاہیے۔ گھر والے سادے ہیں لیکن دیندار ہیں، جہیز میں شاید سادہ؟ تو پھر ہماری دہلیز کیوں؟ ہم کیا عام لوگ ہیں؟ نہیں صاحب، وہ عزت دار لوگ ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم نے ہمارے بیٹے کو گریجویٹ کرایا، ایک بڑی کمپنی کا مینیجر ہے، اس لیے تو ہمیں بڑے گھرانے کی لڑکی لانا ہے جو خوب جہیز دے۔ یہ لوگ اچھا جہیز دیں گے تو آگے بات کرو، ورنہ ہمارے بیٹے کے لیے بہت رشتے ہیں۔ لڑکی والوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ زیادہ نہیں دے سکتے۔ تم بھی صاف کہہ دو کہ جہیز دیں گے تو شادی ہوں گی، ورنہ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھ لو۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی خالد، کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، اپنے لڑکے کے لیے ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی دیندار اور لوگ سمجھدار ہے اور شریف بھی۔ ہاں، اپنے کو تو لوگ ہی اچھے ہونا، باقی سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بس ضروری جہیز اور شادی اچھی ہونا۔ ہاں، ضرور سامان تو سب دیتے ہی ہے۔ ہم تو دیندار لوگ ہیں، زبان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، بس جو بھی آ جائے اس کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ ارے بیٹا، وہ جو خوشی سے دیں گے ہم صرف وہی لیں گے۔ ابا جان، جو کسی کے لیے بوجھ ہو وہ میرے لیے خوشی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیسے خاندان میں شادی کی کہ کچھ بھی جہیز نہیں ملا؟ بیٹا، لوگ تو جہیز میں کیا ملا اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
ابا جان لوگ تو بہت کچھ کہیں گے، لیکن نکاح تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم صرف شریعت کے مطابق نکاح کریں گے۔ ارے بیٹا یہ تو رواج ہے، لڑکی والے ضرور سامان دیتے ہی ہے۔ رواج اگر کسی باپ کی مجبوری پر کھڑا ہو تو وہ رواج نہیں، ظلم ہوتا ہے۔ بیٹا پھر سوچ لو کہیں جذبات میں اپنا نقصان تو نہیں کر رہے ہو۔ میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ جہیز کا لین دین گناہ ہے، معاشرے سے اس گناہ کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بغیر جہیز کے سنت کے مطابق نکاح کروں گا۔ اگر اس نکاح میں جہیز کی امید بھی ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ بیٹا اگر ہم نے جہیز نہیں لیا تو سارا انتظام ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ ابا جان آپ مفتی صاحب سے بات کیجئے، اب وہی آپ کو سمجھائیں گے، میں انہیں بلاتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ بخیر ہوں، سنائیں کیسے یاد کیا؟ مفتی صاحب آپ نے جو جہیز کے لین دین کو معاشرے کے لیے ناسور اور خلاف سنت بتایا ہے اور اس کے نقصانات کو بیان کیا تھا، تبھی میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں سادگی اور سنت طریقے سے بغیر جہیز کے نکاح کروں گا، لیکن میرے والد ماننے کو تیار نہیں، اس لیے ذرا آپ گھر آ کر انہیں سمجھائے تو نوازش ہوگی۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ تو آپ نے بہت اچھا ارادہ کیا ہے، ایسے ہی حوصلے اور جذبے کی آج ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم آ کر آپ کے والد سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ لڑکا تو بہت ہی اللہ والا بن گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ سمیر نے ایک اچھا رشتہ لایا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، خاندان بھی ٹھیک ہے، اور جو کچھ دینا ہے اپنی خوشی سے دیں گے، لیکن یہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسی اولاد تو قسمت سے ملتی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ جہیز لینا کون سا گناہ ہو گیا؟ سب تو لیتے ہیں۔ کیا سب لیتے ہیں تو جہیز لینا جائز ہو گیا؟ ہمیں تو شریعت دیکھنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تم وہ کرو، جس چیز سے رسول منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ آپ ہی بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لینے کو حکم دیا ہے؟ احادیث میں کہیں بھی جہیز کے جائز ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ارے مفتی صاحب تھوڑا بہت دین تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اچھا جناب، تو آپ اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم ابھی آپ کی غلط فہمی دور کیے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جو چند چیزیں عنایت فرمائی ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں دی تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، اسے فروخت کر کر انتظام کیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، علی آپ کے بیٹے جیسے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح اپنے نور نظر فاطمہ کے ساتھ طے کر لیا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، صرف ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیچ دو۔ حضرت علی نے وہ زرہ حضرت عثمان کو 480 دراہم میں بیچ دی۔ حضرت علی نے رقم آپ کو دی، آپ نے رقم کا کچھ حصہ حضرت علی کو دیا کہ نکاح کا انتظام کرو، اور کچھ حصہ حضرت ام سلیم کو دیا کہ جا کر فاطمہ کے لیے گھر میں استعمال ہونے والے کچھ سامان خرید لاؤ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کے لیے جتنے سامان کے انتظام کرنا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ اس لیے کہ جو رقم ساز و سامان کے لیے استعمال ہوئی تھی وہ حضرت علی کی تھی، ان کی رقم سے آپ نے انتظام کیا، اور آپ نے خود اس لیے انتظام کیا کہ علی آپ کی پرورش میں تھے۔
اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، کسی ایک کے نکاح کے موقع پر آپ سے کوئی ایک چیز دینا بھی ثابت نہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا ہے کہ نکاح کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ مطلب جہیز لینا گناہ ہے؟ بالکل، 4 چیزوں کی وجہ سے جہیز دینا گناہ ہے، کیونکہ لڑکی والوں پر بوجھ ہے۔ نمبر 1، قرض فقر و رسوائی کا سبب ہے اور ظلم پر قرآن مجید میں وعید آئی ہے۔ نمبر 2، جہیز رشوت ہے، رشتہ سامان کے بدلے طے پاتا ہے، یہ لین دین ہے، نکاح نہیں۔ نمبر 3، جہیز سنت کے خلاف ہے، احادیث میں کہیں بھی جہیز کے مطالبے کا ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے جہیز دینا خلاف سنت ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو وہ گناہ ہے۔ نمبر 4، جہیز معاشرے کے لیے فساد کا سبب ہے، لڑکیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہے، نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے بھی جہیز گناہ ہے۔ ارے مفتی صاحب، ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ چیز لینا گناہ ہے۔ آپ نے تو ہماری آنکھیں ہی کھول دی۔ اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی بغیر جہیز کے سنت کے مطابق کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں گناہ سے بچا لیا۔ ارے نہیں، یہ تو اللہ پاک کا فضل ہوا کہ آپ کے بیٹے نے اتباع سنت کی نیت کی اور اللہ پاک نے راہ آسان کر دی اور آپ کے دل میں بات اتر گئی۔ جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، نکاح کے نظام میں اسلامی احکام کی مکمل رہنمائی فرمائیے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز؟ ہم تو معاشرے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا غلط کام کر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں ہے۔ جی ضرور، اسلام میں نکاح کا جو نظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ نکاح کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مثلا نکاح میں پہلا مرحلہ ہے لڑکی تلاش کرنے کا، تو اس میں دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے منگنی کا۔ منگنی کے معنی ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے لڑکی مانگ لے اور وہ ہاں کر دے، منگنی ہو گئی۔ اور لڑکی والے لڑکے والوں سے کہہ دے کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں، وہ قبول کر دے، پھر بھی منگنی ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ لڑکی والوں کی لڑکی بڑی بھی ہو جائے وہ خود لڑکے کے گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، حالانکہ جس طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے لڑکی مانگنا جائز ہے، اسی طرح لڑکی والوں کا از خود اپنی بیٹی کی پیشکش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں، شعیب علیہ السلام بغیر مانگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ صورت بھی جائز ہے، یہ کوئی اپنی عزت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں انگوٹھیاں دینا، گھڑیاں دینا، کپڑے دینا، فنکشن کرنا، بڑے بڑے پارٹیاں کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہمارے رسوم ہے، یہ تو ہمارے رواج ہے جس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بعض اوقات منگنی ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکی والوں کو کچھ دیتے ہیں اور کبھی لڑکی والے لڑکے والوں کو کچھ دیتے ہیں۔ گھڑی دے دی، کپڑے دے دیے، سوٹ دے دیے، اور خدا نہ کرے اگر یہ منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکے والے اپنا سامان واپس مانگتے ہیں۔ جب آپ نے ہدیہ دیا ہے، ہدیے کے بعد دوسرا مالک ہو گیا، اب سامان واپس کس بات کا؟ بعض جگہوں پر تو بے مروتی کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ کھانے پر جو پیسے خرچ کیے جائے اس کی بھی فہرست بھجوائی جاتی ہے کہ ہم نے کھانے میں فلا چیز پیش کی تھی، ہمارا اتنا بل بنتا ہے، تم وہ بھی دو، تم نے رشتے کا انکار کیوں کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت تو نہیں ہے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ منگنی شریعت میں جائز ہے، مسنون عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے رشتہ مانگتے ہیں، صحابہ مانگتے ہیں، اس کے معنی منگنی ہے۔ ہمارے ہاں جو منگنی ہے وہ خلاف شرع ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ ہاں، لیکن جو شریعت کے مطابق طریقہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں، ایک ہی مرحلہ ہے جس کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد معاملہ ہے نکاح کی بہترین جگہ مسجد، 2 گواہ اعزاب و قبول اور ساتھ ساتھ خطبہ ضروری ہے۔ لڑکا اور وکیل موجود ہو، گواہ ہو، وکیل ہو، نکاح خواہ ہو، خطبہ ہو اور وہاں نکاح پڑھ دیا جائے مسجد میں۔ پھر نکاح کے ساتھ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ غمی کا نہیں ہے۔ چھوارے تقسیم کرنا یا چھوارے پھینک دینا جس سے پتہ چلے خوشی ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ پھر اس موقع پر حق مہر رکھا جاتا ہے۔ حق مہر میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔
نمبر 1، حق مہر اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکے کو دیتے ہوئے دقت محسوس ہو، اور اتنا تھوڑا نہ ہو کہ لڑکی اپنی سہیلیوں اور خاندان کو بتانے میں شرمائے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ ہاں لیکن شریعت کی جو مخصوص مقدار ہے 10 دراہم چاندی یا اس کے پیسے، اس سے کم نہ ہو۔ ایک بارات لے کر جا رہے ہیں، افراد لے کر جا رہے ہیں، کئی گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، کئی لمبے لمبے گروپس بنا کر جاتے ہیں۔ اب یہ بارات کا سلسلہ کیا ہے؟ شریعت میں بنیادی طور پر بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت میں ہے کہ شادی ہو گئی، دولہا اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے، یا شوہر چلا جائے اور باپ اپنی بیٹی کو خود شوہر کے گھر چھوڑ آئے، یا کسی کے ساتھ اپنی بچی کو بھیج دے، رخصتی ہو گئی۔ بارات کہاں سے چلی ہے؟ جب ہمارے یہاں راستے لمبے تھے، حفاظتی انتظامات نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، راستے میں ڈکیتی اور چوری کا خطرہ تھا، دلہن ساتھ ہوتی، عزت کا مسئلہ ہوتا، تو خاندان کے بڑے بچی کو لینے کے لیے ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لیتے تاکہ 10-15 بندے ہو جائے، 2-4 عورتیں ہو جائیں، ہم جا کر بیٹی کو لے کر آ جائیں۔ اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ منگنی بارات ناجائز اور گناہ نہیں ہے، لیکن بارات کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہماری بارات میں جو خرافات آ گئی ہے، مخلوط مرد اور عورتیں، پھر ان کی مخلوط اجتماعات کی ویڈیوز، پھر اس پہ گانے، پھر ڈانس، یہ تو حرام ہے، جس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے ایک جلسے میں شرکت کرنا ہے۔ فی الحال آپ وعدہ کریں کہ نکاح دین کی بنیاد پر کریں گے، منگنی کی کوئی رسم نہیں کریں گے، بغیر جہیز کے سادہ نکاح کریں گے۔ نکاح سادہ ہوگا تو معاشرہ پاک ہوگا، نکاح مشکل ہوگا تو گناہ آسان ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم نکاح سنت کے مطابق کریں گے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ آئے تو والد صاحب راضی ہوئے۔ اللہ برکت دے، آسان فرمائے۔ جی چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔